It goes into you and comes out of you. He didn't say it doesn't matter what you're eating is pure and impure. That's your saying. No, it doesn't say. I'm sorry. So please don't put your words in the Bible, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या आप जीसस को पैगंबर मानते हैं और जो कुछ उन्होंने मोजज़ात किए उनको सच मानते हैं? अगर सच मानते हैं कि गॉस्पल में लिखी इस बात का भी मानना पड़ेगा कि ये वो नहीं है जो आपके मुंह में जाता है, जो आपको नापाक करता है। आप इन अल्फाज से नापाक हैं जो आपके मुंह से निकलते हैं। अगर ऐसा है तो मुसलमान क्यों सूअर का गोश्त खाने को बुरा समझते? नाज़रीन, ये सवाल एक ईसाई नौजवान ने किया था जिसके शायद बहस का मूड बन रहा था और इसकी ज़हनियत ऐसी थी कि वो कुछ मानने को तैयार ही नहीं था, चाहे कितनी भी दलीलें दे दी जाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक भी उस शख्स से जिद हो चुके थे, मगर सब्र का दामन हाथ से छोड़े बगैर उसके बेतुके सवालों का जवाब देते रहे। आपको इस सारी गुफ्तगू का हिंदी और उर्दू में तर्जुमा करके सुनाते। Do you consider all the words of Jesus and the miracles performed by Jesus as mentioned in the Bible? And if so, let me explain to you one thing. The premise in which Christians believe that pork or no food is prohibited is from the gospel, when Jesus says that whatever comes into you goes out of you, but what comes from your heart is what makes a man pure or impure. So if you consider that, then why do you think, and if you consider Jesus as a prophet, then why do you say that pork is prohibited in Islam? And if not, what do you think Jesus meant by when he said that? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मैं जीसस ही नहीं बल्कि बाइबल में लिखी हर उस बात पर यकीन रखता हूँ जो कुरान में भी लिखी गई। अगर ये बात कुरान के खिलाफ जाती है तो मैं उसको नहीं मानता। अगर बाइबल की बात कुरान में नहीं लिखी, ना ही उसके खिलाफ जाती है, तो उसको मैं ना बयान करदा मानता हूँ मगर उसके खिलाफ नहीं होता। आपने बाइबल में लिखी उस बात का तज़किरा किया जिसमें लिखा है कि ये वो नहीं है जो आपके मुंह में जाता है, जो आपको नापाक करता है। आप इन अल्फाज से नापाक हैं जो आपके मुंह से निकलते हैं। अगर आप इसकी बुनियाद पर कह रहे हैं कि सूअर का गोश्त खाना चाहिए तो आप बाइबल नहीं जानते। जीसस ने गॉस्पल ऑफ मैथ्यू में कहा था कि ये मत समझो कि मैं शरीयत या अंबिया को खत्म करने आया हूँ। मैं खत्म करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और जमीन टल न जाएं, शरीयत में से एक छोटा सा हर्फ भी नहीं जाएगी जब तक कि सब कुछ पूरा न हो जाए। जिस बात का आपने हवाला दिया, इसमें कहाँ लिखा है कि पोर्क खाना जायज है? शरीयत तो यही कह रही है कि सूअर का गोश्त हराम किया गया है। अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो आपको बाइबल के मुताबिक पहले की शरीयत पर भी अमल करना होगा और जीसस के बताए पर भी। अगर आप एक ही उसूल छोड़ देते हैं तो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। उस शख्स ने यहाँ डॉक्टर साहब से कहा कि आपकी बात सुन ली, मगर मेरी भी अब सुन लें। जो आप कह रहे हैं वैसा नहीं है। जब यहूदियों ने हाथ धोकर खाना खाने का कहा तो जीसस के मानने वालों ने तब जीसस से पूछा और ये आयत तभी जीसस ने पढ़ी और ये खाने ही के मुतालिक है। जीसस ने कहा था जो मर्जी खाएं, जो अंदर जाता है वो बाहर आता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस नौजवान को टोका और कहा कि नहीं, जीसस ने ऐसा नहीं कहा था, ये आप कह रहे हैं। बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा। उस शख्स ने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक को उससे मुतालिक इल्म है तो उसने फौरी अपनी बात से पलटा खाया और कहा कि हाँ, जो मर्जी नहीं, बस ये खाने का लिखा है। डॉक्टर साहब बोले, हाँ यही लिखा है। अपने अल्फाज बाइबल पर न थोपें। जो मैं बता रहा हूँ वो नाकाबिले तरदीद हैं। आप इसको बाइबल खोल कर चेक भी कर सकते हैं। मेरे सामने बाइबल नहीं है मगर मैं फिर भी अपने हाफजे की बिना पर आपको हवाला जात दे रहा हूँ। जो आप कर रहे हैं वो अपने अल्फाज को बाइबल में थोपना है। That why are they not following the traditional ceremony of washing their hands before eating food? That's when Jesus replied that don't you understand that what you eat doesn't matter if it is pure or impure. What you eat, it goes into you and comes out of you. He didn't say it doesn't matter what you're eating is pure and impure. That's your saying. It's not mentioned in the Bible that way. No, it is mentioned in the Bible that what you Does eat. it say that whether what you're eating is pure or impure doesn't matter? Does it say that? No, it doesn't say. I'm sorry. So please don't put your words in the Bible, please. Fine. But what I am quoting is verbatim. fine. You can check up. I'm quoting from my memory. I don't have the Bible in front of me. What you're saying, you're putting your words into the Bible. सवाल करने वाले ने फिर एक बार यही कहा कि जीसस ने कहा था आप जो खाते हैं वही बाहर आता है। डॉक्टर साहब जरा तंग आकर बोले, हाँ तो जो भी खाएंगे उसने तो बाहर आना ही है। बाइबल में भी यही लिखा गया। इसमें लिखा गया है कि दिल पाक होता है, लिहाजा दिल से इल्हामी अहकामात मानने चाहिए। वो पाक चीज है। आप जीसस की इस बात को नहीं मान रहे जिसमें उन्होंने कहा था कि शरीयत का एक भी रुकन नहीं तोड़ना। वो सादा सी चीज है, उसके समझने
سمجھنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے۔ اس شخص نے بھی ہمت نہ ہاری اور بولا کہ جیزس یہاں یہودیوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ یہودیوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، ایسا آپ کا سوچنا ہے۔ یہ چرچ کی تعلیمات ہیں۔ جیزس یہودیوں کو غلط ثابت کرنے یا ان کو یہودیت کے اصول توڑنے کا نہیں کہہ رہے تھے، وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ آپ کی سوچ ہے کیونکہ آپ بائبل کو صحیح سے سمجھے نہیں۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ یہودی دین پر مکمل طرح سے عمل نہیں کر رہے تھے تو جیزس نے یہ کہا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بولے ہاں، اس بات سے میں متفق ہوں، یہودی اس بات پر عمل نہیں کر رہے تھے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ ایک مسیحا آئے گا، ہم مسلمان جیزس کو مسیحا مانتے ہیں مگر یہودی نہیں مانتے۔ وہ ان کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں مسیحا ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یہودیوں کو یہودیت کی تعلیمات سے پھرنے کا کہہ رہے تھے۔ Of course, what to it has to come out. What to it has to come out. We are human beings. He wouldn't simply state that for, I don't know, for no It is man's sake. simple. What to it comes out simple. Your heart means it is from your heart. That means your heart should follow the commandment. No, Because what Jesus he- Christ, peace be upon him, said earlier, don't break one jot or tittle. So if your heart is in it, you will not break a single jot or tittle. Simple explanation. Fine, You but don't you have to be a doctor of divinity. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ یہودیوں کو وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ نہ سمجھنا میں شریعت توڑنے کے لیے آیا ہوں، میں اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کے سوال پر اس شخص نے بتایا کہ وہ بھی سور کا گوشت کھاتا ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ سچے عیسائی نہیں۔ بائبل اور جیزس کی تعلیمات کے مطابق اگر آپ شریعت کا ایک بھی حکم نہیں مانتے تو آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ قرآن یہ نہیں کہتا، بائبل کہتی ہے۔ آپ جیزس کو خدا سمجھتے ہیں اور اس کی نہیں مانتے۔ میں جیزس کو خدا نہیں بلکہ پیغمبر مانتا ہوں، مگر میں پھر بھی ان کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوں۔ میں ان سے عیسائیوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں دل سے جیزس کو پیار کرنا۔ اس شخص نے کہا میں بھی جیزس سے پیار کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا اگر آپ جیزس سے پیار کرتے ہیں تو ان کی نافرمانی کیوں کر رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں ان کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، مگر جیزس نے سکھایا اگر کوئی تمہارے گال پر تھپڑ مارے تو اس کو دوسرا گال پیش کرو۔ تو کیا ہم ایسا نہیں کرتے؟ تو جیزس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس نوجوان کو حوالہ دینا چاہا تو وہ بولا میں حوالے نہیں، جواب چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں حوالوں سے بات کرتا ہوں، میں ثبوت کے ساتھ بولتا ہوں، ثبوت کے بغیر نہیں۔ اگر آپ ثبوت کے بغیر جواب چاہتے ہیں تو وہ میرے پاس نہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ گوسپل آف میتھیوز میں جیزس نے کہا کہ تم نے سنا ہے، کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں جو برے ہیں اس کا مقابلہ نہ کرو، لیکن اگر کوئی آپ کے داہنے گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو، اور اگر کوئی تجھ سے مقدمہ کرے اور تیری چادر لے لے تو اسے دوسری چادر بھی دے دے۔ اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ جیزس نے کہا تھا کہ لازمی دانت کے بدلے دانت توڑ دو اور آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑ دو۔ یہ جیزس نے کہا مگر لوگوں نے غلط سمجھا، جیسے کہ آپ سمجھ رہے ہیں پورک کھانا جائز ہے۔ کہاں بائبل میں واضح لکھا ہے کہ پورک کھانا چاہیے؟ اگر کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے اور غلطی سے گیند لگے اور آپ کا دانت ٹوٹ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جواب میں اس کا دانت توڑ دو۔ یہاں انصاف پسندی کی بات کی جا رہی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جیزس کے کہے کے مطابق اگر کوئی آپ کی گال پر تھپڑ مارے تو کیا دوسرا گال پیش کرو گے؟ جواب دو۔ یہاں بہت سے لوگ قطار بنا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ یہ غلط ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بولے یہ میرے نزدیک غلط ہوگا، آپ کے نزدیک اور آپ کی منطق کے مطابق تو یہ بات صحیح ہے کیونکہ جیزس نے یہی کہا ہے۔ اس پر اس شخص نے پینترا بدلا کہ اگر ایسا ہوتا تو لازمی میں اپنی گال پیش کروں گا، جتنے مرضی تھپڑ مار لیں، کیونکہ اگر یہی میری قسمت ہے تو ایسے ہی صحیح۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر یہاں موجود 20,000 لوگ آپ کو تھپڑ ماریں تو کیا سارے کے سارے تھپڑ کھا لو گے؟ تو اس نے جواب دیا پتہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ باعمل عیسائی نہیں ہیں، آپ صرف منہ عیسائیت بولتے ہیں، دل سے عیسائیت نہیں مانتے۔ If someone slaps you on one cheek, will you offer the other? There are many people waiting in the queue. Will you do that? I'm sorry? There are many people waiting in the queue. Okay. Will you follow Jesus Christ? Someone slaps you, will you offer the other? No, but that is wrong then. According to me it is wrong, according to you it is correct, na? You believe Jesus Christ is your God, peace be upon him. Yes. If someone slaps you, will you offer the other cheek and come on the stage here? We'll have many people slapping you. I didn't understand actually. It's not clear. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے کہا کہ ہر شریعت میں یہی ہے کہ اگر غلطی سے کسی کا نقصان ہو جائے تو معاف کرنا چاہیے، اگر جان بوجھ کر کرے تو وہی آنکھ کے بدلے آنکھ والا اصول ہے۔ اگر ہمیشہ آپ اپنا دوسرا گال پیش کرتے رہیں گے تو انصاف کہاں رہے گا؟ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو کیا آپ اس کو چھوڑ دیں گے کہ ہمیں اس کا دوسرا قتل بھی کرنے دینا چاہیے؟ پھر انصاف کہاں گیا؟ اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں جیزس کی ان باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن کے ساتھ میل کھاتی ہیں۔ بائبل میں لکھی ہر بات خدا کا کلام نہیں ہے۔ عیسائی اسکالرز کے مطابق بائبل میں بہت سی باتیں بعد میں شامل کی گئیں۔ ان کے نزدیک بائبل میں 50,000 غلطیاں ہیں
ہیں، اس لیے میں بائبل کو خدا کا کلام نہیں مانتا۔ کیا آپ بائبل کو خدا کا کلام مانتے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، ہاں میں مانتا ہوں۔ اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بک آف جینسس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا، اس میں لکھا ہے کہ خدا نے 2 عظیم روشنیاں بنائیں، دن پر حکمرانی کے لیے بڑی روشنی اور رات پر حکمرانی کے لیے چھوٹی روشنی اور ستارے۔ بائبل کہتی ہے کہ چاند کی روشنی اس کی اپنی ہے۔ کیا آپ اس پر یقین کرتے ہیں؟ سائنس کے ذریعے ثابت ہو چکا ہے کہ چاند کی روشنی اس کی اپنی نہیں ہے۔ تو اس شخص نے جواب دیا، نہیں میں نہیں مانتا۔ ڈاکٹر صاحب بولے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بائبل پر بھروسہ نہیں۔ بائبل کہتی ہے خدا نے زمین کو 30 دن اور سورج کو 4 دن بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین اور درخت سبزہ 30 دن آیا، سورج 4 دن۔ ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا کہ سائنسی اعتبار سے بتائیں کیا ایسا ممکن ہے کہ سورج جو کائنات کی ایسی جگہ ہے کہ اس کے گرد سارا سولر سسٹم گھومتا ہے، وہ بعد میں آیا اور زمین اس سے پہلے آ گئی؟ بائبل کے مطابق سبزیاں پہلے اگ گئی اور سورج بعد میں آیا۔ سورج کے بغیر بھلا سبزیاں کیسے اگ گئیں اور کیسے بچ گئیں؟ خدا کو منطقی ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے جو خدا کرے اس میں عقل نظر آئے، ورنہ وہی ہوگا جو بھارت میں ہو رہا ہے، وہاں ہر چیز کو خدا مان لیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو نصیحت کی کہ کچھ علم حاصل کرے، معلومات لے اور پھر مباحثہ کرے، سچائی کو ڈھونڈو گے تو سچائی ملے گی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔